اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان پر سورج آہستہ آہستہ اپنی تماست کو کھو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ پرندے درختوں پر بیٹھ کر اپنی مدھر آوازوں میں اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ وہ ایک پرسکون گاؤں تھا جہاں کے لوگ محبت کرنے والے اور حیا کو اپنا زیور سمجھنے والے تھے۔ انہی گلیوں میں ایک بے مثال حسن رکھنے والی لڑکی لیلا بھی رہتی تھی۔ اس کی زلفیں سیاہ رات کی مانند، آنکھیں گہری جھیلوں جیسی اور چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمکدار تھا۔ اپنے حسن پر ناز کرتے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہتی کہ کون کہتا ہے حسن فانی ہے، میرا حسن تو سب دلوں پر راج کرے گا۔ اسی گاؤں میں یوسف نام کا ایک نوجوان بھی رہتا تھا۔ اس کی پیشانی پر سجدوں کا نور، آنکھوں میں حیا کا سمندر اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ یوسف کی آنکھوں میں اللہ کی محبت ہے، اس کے چہرے پر عبادت کا عکس جھلکتا ہے۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتا ہے، تسبیح کے دانے اس کی انگلیوں میں رواں رہتے ہیں۔ ایک دن لیلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گلی میں کھڑی ہوئی باتوں میں مگن تھی کہ دور سے یوسف آتا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو کونی ماری اور شرارت سے کہا، دیکھنا آج اس معصوم کے دل کو بھی اپنا دیوانہ بناؤں گی۔ جب یوسف قریب آیا تو لیلا نے زور سے کہکا لگایا تاکہ یوسف اس کی طرف دیکھے، لیکن یوسف نے نظریں اور جھکا لی۔ زبان پر اللہ کا نام پڑھ کر وہاں سے گزر گیا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ لیلا حیران رہ گئی، اس کے چہرے پر غصہ اور عجیب سی بے چینی ابھری۔ یہ کیسا شخص ہے کہ ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی؟ اگلے دن لیلا نے دوبارہ کوشش کی۔ اس نے اس دن خوب بن سور کر بازار کی طرف رخ کیا۔ جانتی تھی کہ یوسف عموماً اس وقت کچھ سامان لینے آیا کرتا ہے۔ جب اس نے یوسف کو قریب آتے دیکھا تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ یوسف قریب آیا تو لیلا نے مدھم سی آواز میں کہا، یوسف اتنے بھی باخبر نہ بنو، کبھی ہمارے دل کی حالت بھی جان لو۔ یوسف کی پلکیں لرز گئی، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور گہرا ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکائی اور نرم مگر بھاری آواز میں کہا، اللہ سے ڈرو اے لیلا، میرے دل کا حال میرا رب جانتا ہے، مجھے آزمائش میں نہ ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ لیلا اس کی پشت دیکھتی رہی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا مگر ضد ابھی بھی باقی تھی۔ تیسرے دن لیلا نے سوچا کہ آخری بار کوشش کر لیتی ہوں۔ اس نے سنسان چشمے کا کنارہ چنا جہاں یوسف اکثر وضو کر کے مسجد جاتا تھا۔ لیلا وہاں سب سے حسین لباس اور بہتر عطر لگا کے پہنچی۔ جیسے ہی یوسف چشمے پر آیا تو وہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کپکپاتی آواز میں بولی، یوسف اب تو رحم کرو، میں اپنی محبت میں ہار گئی ہوں۔ کیا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی جگہ نہیں؟ یوسف کا دل ایک لمحے کو کانپا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور کہنے لگا، اے میرے رب، میری آنکھوں کو گناہ سے بچا، میرے دل کو صرف تیرا خوف نصیب کر۔ اس نے نظریں اور نیچی کر لی، تیزی سے قدم بڑھائے اور مسجد کی طرف نکل گیا۔ لیلا وہیں بیٹھ گئی، اس کے آنسو مٹی میں گرتے رہے جیسے اس کے غرور کی شکست کا اعلان کر رہے۔ اس دن کے بعد لیلا کی دنیا بدل گئی۔ اس نے آئینے توڑ دیے، زیورات اتار کر صندوق میں رکھ دیے اور راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز دعاؤں میں لرزتی، اے اللہ، مجھے بھی یوسف جیسی حیا عطا کر، میرا دل بھی تیرے خوف سے بھر دے۔ یوسف اپنی راہوں پر نگاہیں جھکائے تسبیح کرتے ہوئے مسجد جاتا رہا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی حیا نے ایک اور دل کو اللہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ لوگ اب اس گاؤں میں کہا کرتے ہیں کہ اللہ جس کے دل میں اپنا خوف ڈال دے وہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش سے بچ جاتا ہے، اور جو نظر جھکانے میں لذت ہے وہ کسی عشق میں کہاں۔ جو اپنے نفس کی خواہش پر اللہ کی رضا کو ترجیح دے
वही असल में कामयाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों ने ज़्यादा पसंद की होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इस वीडियो में एक ऐसा पैगाम है जो आपको अल्लाह की तरफ खींचता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और वाक़े के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।